بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اور محمد وآل محمد صلوات. چلے آ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب رسول خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین بہت مختصر سا ہے لشکر میرا مقابل تو میرے ہے لاکھوں عدو وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں چار سو چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے خون کے پیاسے ہے یہ اہل شر میرے قتل کی ہے یہ تیاریاں لعینوں کی تیغ بھی ہے منتظر تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں مگر مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا
میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ. اگر سننا چاہو تو اے ہم نوا چلے آؤ کرب و بلا. اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین. میرے حبیب میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین. حبیب تم پر سلام حسین. حبیب تم پر سلام حسین. رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر. میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب. رسول خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ کرب و بلا. اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین. حبیب تم پر سلام حسین. اور محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا. تمہارا دوست ہے تنہا. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر. تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تکتی ہے راستہ. رقیہ تکتی ہے راستہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے. جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ. دیا ہے ماں کا حوالہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں میرا. تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا. ہے اس کو تم پہ بھروسہ. ہے اس کو تم پہ بھروسہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا
وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ، بلا رہا ہوں دوبارہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں اس بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ. محمد وآل Muhammad salawat. Mu'minin, you are requested to please come as far forward as possible. Please keep the center or the middle line empty. Please move on the sides and come as far forward as possible. Ahsan. محمد وآل محمد صلوات.
رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين والسيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. At the very outset tonight, before I forget, I must take this opportunity to really, at the very bottom of my heart, appreciate the work that is done by the Anjuman Sakina. Yeah, I remember the name. I mean, the work that is being done since the time I've been here, and the level and the quality of the output that I'm seeing is a testimony to what the Anjuman is doing. And we can only use words, but you can rest assured that inshallah, by the barakat of Amir al-Mu'mineen Hazrat Zahra Salamullahi alayha, will reward each and every one of you from the time of its conception till today as it's been taken forward. Jazakumullah al-khair. Having said that, there are certain terminologies that I need to explain to you tonight. And having explained those terminologies, then we will start taking things forward, because last night I have reached a point where I'd actually wanted to reach after probably 3 lectures. I'm still running short by half a lecture, but it's an appropriate time that we have gathered together and reached a point, and now we just need to explain a few things. But how those things will develop and what I will explain is now based on the explanation of these 2 terminologies. See, in Arabic we've got one term by the name of Ahl. So it's Ahlul Bayt. On the other hand, we've got another term by the name of Al. It is referred to as Alullah. Between Ahlul Bayt, the Ahl of the Ahlul Bayt, and the Al of Alullah, there's a lot of difference. Both denote family. So Ahlul Bayt basically is Ahl Bayt al-Nubuwwah, the family of the Nubuwwah. At the same time, when we say Alullah, it means the family of Allah subhanahu wa ta'ala. But between Ahl and between Al, there's a massive difference. So you cannot use the word
Ahlullah. You can use the word Ahlul Bayt, but you can't use the word Ahlullah. And hence you will find the Imams are always referred to as Ahlullah, not Ahlullah. And the difference between the two is that Ahl refers to a connection between members of the family in terms of flesh and blood, a physical lineage. So when you say Ahl Baytin Nubuwwah, the family of the Prophet, you're referring to Ali, you're referring to Fatima, you're referring to Hassan, you're referring to Hussein alayhim as-salam, wa tis'at al-ma'asumin min dhurriyyat al-Hussein alayhim as-salam. All of these become Ahl because they're related to the Holy Prophet by means of blood. But because God is an entity that does not have any relationship with blood, it's a corporeal entity, not having a physical body, not having lam yalid wa lam yulad. Hence the word Ahlullah cannot be used. However, the Ahlul Bayt in numerous of our ziyarat, in numerous of our du'as are referred to as Ahlullah. Al refers also to a family, but it refers to a family devoid of physical links. It refers to a family that has spiritual links. And hence the Ahlul Bayt can be referred to as Ahlullah because they are the family of God in terms of spiritual connection, not physical connection. Having understood that, tonight we will start our discussion. Last night we reached the point where we heard that hadith of the Ma'asumin, irrespective of whether it is the first or last, where the Hujjat of God is compared to the Kaaba, where it is said, Inna mathal al-imam ka mathal al-Kaaba. And this is where we will take off, because from now on till probably 5-6 lectures, you will see that we will be focusing on the Baytullah and Ahlullah, and you will see how the relationships develop. Having said and used the word relationship before I commenced, you need to realize that when we talk about relationships, the relationships refer to those connections that are similarities between the two, and those relationships that are not similar to them. So when we compare the Baytullah with Ahlullah, there will be times you will see similarities between them, and at times you will see dissimilarities between them, the differences. But when you come to the differences, you'll see where is Baytullah and where is Ahlullah. So before I commence, could you help me out with Sallu ala Muhammadin wa ala Muhammad. This understanding of the connection between the Imam of the time, which is the Hujjat of God, and the Baytullah, which the Rawat have told us, has a far-reaching consequences in our understanding with respect to this ashram. Always keep in mind that even if you see me diverting or diverging somewhere, it's somehow related to our topic. I usually 99% don't move out of the topic, and there is no intention in this ashra to move out of the topic. So you might think I'm diverting and deviating and digressing, but there is a reason. I need to encompass something by means of digression and then bring it back again. In this comparison between the Hujjat of God and the Imam, it is linked to our topic. God, His Hujjat representatives, and His Makhluk. His representatives in the form of Ahlullah, His Makhluk in the form of Baytullah. Now we will take this forward. Why I'm taking this comparison? Because this comparison of Baytullah with Ahlullah has a direct connection to something that has taken place in the past and something that will take place in the future. And hence it becomes important to understand this. At the time when Thaqifa takes place, the Holy Prophet has passed from this world. Thaqifa takes place. People gather together, identify an individual who's supposed to be leading the Khilafat, becomes the Khalifa. Ali is sidelined. The Khilafat is usurped. Ali goes into a recession mode. Ali goes away from the society. Ali says, I don't want to be part of this entire concoction that you've done. Since that time onwards till today, one question always is kept repeated. Why did Ali not fight for his right? Why did Ali not take up arms? Why did he not take out Dhul Fiqar? Why did he not fight? Somebody who's known to be Asadullah al-Ghalib, Ghalib kull Ghalib, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi.
what stopped him from picking up the sword and trying to get his right? Now, over the course of years and decades, you've been hearing numerous reasons. Oh, he had lack of followers. Oh, he was told by the Prophet. Oh, he had to do sabr. Oh, he had to do something. But those are all consequences of one fundamental concept which I want to bring before you. It is that fundamental concept that gives rise to all these secondary answers. The original concept is something else, and based on that original concept, you can come up with these secondary answers. I don't want to go into the secondary answers, because once you know the concept, then you can think up numerous answers. It is like usul al-fiqh in fiqh. One way to understand fiqh is that you pick up the Tawdih al-Masail and start learning each and every mas'ala of the Tawdih al-Masail of Ayatollah Sistani. That is what I call working hard. But then there is something called working smart. Working smart is what the ulama do. They don't learn all the masail. There are 3,000 masail in Tawdih al-Masail, which you and I are supposed to know. That is the ittiba of the Ahlul Bayt. That is what is halal and haram we are actually in this world for. 3,000 wajibat and muharramat and the ahkam. The hard way, the working hard is you pick up each one of them and memorize. 3,000 in your mind, but it can slip off. Working smart is you don't learn all 3,000. You learn what is referred to as formulae. You refer to as usulul fiqh. The usul, the formula that gives rise to fiqh. These formulas are such that if you pick up one formula and you understand it, you will be able to answer 50 mas'ala without memorizing the 50 mas'ala. You just need to know one theorem, you'll be able to answer 50 mas'ala. This is called working smart. Over here, why did Imam not stand up for his rights? There's some reason I can give you, some reason Maulana can give you, some reason XYZ can give you. But you want to hear it from the house itself. There's always says, Ahlul Bayt adra bima fil bayt. People of the house are most aware of what is happening in the house. So if you want to know the answer to this, why did Ali, despite him being the rightful Khalifa, despite the fact that we constantly say, wa khalifatuhu bila fasl, if we are saying this, he knows it better than us. Because his creation is before the creation of Hadrat Adam alayhi salam. So if that is the case, why did he not stand up? Whom do we ask? Who is the best person to answer? I'm picking up a hadith with regards to the answer given to exactly this question, posed to none other than the first defender of wilayat, Hadrat Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. Just like we are discussing these things, somebody comes to Bibi. This is after the death of the Holy Prophet. This is after the fiasco of Thaqifa. He says, Ya bint Rasulullah, I've got a question to ask. It's been plaguing me since the time this entire fiasco was unfurled. And you guys have been sidelined. He says, what is it? He says, Bibi, tell me, why didn't your husband Ali stand up for his rights? Why did he not to fight for his rights? Bibi gives a long explanation, and then I'm going to pick up one part. After explaining something, she turns and says, have you not heard what my father has said about Ali? He says, what? He says, have you not heard this tradition of my father? He says, which one, Ya Bibi? He says, Qala Rasulullah, Ya Ali, inna manzilati, in the manzilatika, your rank is mithl al-Kaaba. Listen to this. Your rank and your position is like the Kaaba. Had it stopped over there, we would not know the reason. But the Holy Prophet goes and adds one more sentence that gives us the exact reason why Imam Ali did not rise up at that time, and exactly the reason what is going to take place in the Imamate of Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Says, Ya Ali. Now he is referring directly to Ali, and this is being quoted by Fatima to Zahra. Says, my father turning to Ali says, Ya Ali, inna, surely manzilatika, your manzila is like the Kaaba. Then he adds, you know when I mean like the Kaaba means what?
He says, Yu'ta ilayha wa la ta'ati. The rank of the Kaaba is such that when it comes the time for Dhul Hijjah, when it comes the time either for Umrah, people go there. When it is time for Hajj, when people go there. People from entire world move towards Makkah to go to the Kaaba. Kaaba doesn't come to anybody. When it is time for Hajj, it is our responsibility to go to the Kaaba. The Kaaba does not need us. I have got money in my account. I have got health in my body. I have got ability to travel. I have to travel to the Kaaba. The Kaaba does not travel to me. Ali, your rank in my ummah is like the Kaaba. You don't go to anybody. If anybody needs you, they have to come to you because you don't need anybody. This is what Imam says, the Prophet says, Ali, you are a unique person in this world. You don't need anybody. It's the entire world who needs you. They need your guidance. You don't need their guidance. They need you to go to paradise. You don't need to go to paradise. You're Qasimul Jannati wan Nar. Your position is like the Kaaba. Don't go to anybody. They should come to you if they want your help. That is why even for the entire duration of 25 years when he was sidelined, he did not come up for the Khilafat. It is only after the murder of Uthman when people came to him, Ya Ali, we want you to be the Khalifa. He says, okay, now I'm coming to become the Khalifa. He says, have you not heard that hadith? How could Ali go? Ali was told, you are the Kaaba, people should come to you. And this is exactly what was taught to us. See, many times our Ma'asumin don't need to speak out. Their actions are hujjat for us. Their silence is hujjat for us. If they are watching somebody doing wudu and if they remain silent, you have to be rest assured that that person's wudu is correct. Had it not been correct, it was wajib upon the Imam to correct him. So the fact that the Imam remains silent is proof for us that person's wudu is correct. At times Imam does certain things. If in the month of Rajab Imam Sadiq holds his beard and says, puts his hand, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Dhal Na'ma'i wal Jood, that becomes hujjat for us that we also have to hold our beard in the month of Rajab and start saying this. Similarly over here, the actions of a Masoom has a reason. They don't do anything without a reason. When we say Ali is being regarded as the Kaaba, Ali, your maqam in this ummah is like the Kaaba. The Kaaba in the time of Hajj doesn't come to Mombasa. The Mombasians go to Hajj. Doesn't come to London. The Londoners go to Hajj. You don't go anywhere, Ali. And this was taught to us and shown to us practically. It is unfortunate that we don't understand it. At times we just pass by history without analyzing it, without going through it. We take it as a story and just pass by as if it's a novel. But every action of the Imam is guided by the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Nuhihim fi'l al-khairat, Quran says. We, for every action that they do, we give them wahi. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. If they have to speak, it is by means of our wahi. If they have to act, they act upon our wahi. So in Ghadir, what took place was the wahi of Allah subhanahu wa ta'ala. Where am I leading to? That Imam doesn't go to anybody. Imam is like the Kaaba. He has to remain stationary. People need to come to him. A well doesn't go to a thirsty person. A thirsty person needs to go to the well for quenching his thirst. In Ghadir, what had happened? You think it just happened out of coincidence that after that Hijjatul Wida, when everybody started to dispersing, everybody took off? Did the Prophet not know that he was to make an announcement? He was known, because even before he reached Kaaba, before the Hajj, Jibreel had descended upon him. Inform the people what God has told you. So he knew he had to say. But what did he allow to happen? He allowed a certain people to go in front. Then he took Ali and started to move before certain group coming. Now what has happened is, when he reaches Ghadir Khum, there is a situation, there is a status where Ali and the Holy Prophet is there in one Ghadir Khum. There is a group that has gone ahead, there is a group that has gone behind. I want to ask you a question. In normal circumstances, you moving with your family on a picnic, Bamburi Beach, yeah?
You want to go on a picnic to a family. You're 7, 8, 9, 10 members in the family. Some people are gone ahead. Some people are coming behind. You're in the middle. What would you do? Would you stand at the place and tell those who are in front, come back to me, and wait for the others to come back? Or what would you say? You would tell the people in front, send a message, hold on, we are lagging behind, stay where you are. We are coming to you. There are people behind us who are coming to you, stand where you are. This is what normally happens. But in Ghadir, the Prophet did not say that. He did not tell those people who had gone ahead, wait, you're going too fast, we're coming. And then he would have reached them, and then he would have waited for people to come behind. He didn't say that. He stopped at a place, made Ali stop at a place which was supposed to be Ghadir Khum. He told those who are in front, come back, which is contrary to normal norms. He said, come back to here where Ali is. Those who are behind, he says, we will wait. They have to come over here. Meaning what? Ali, you don't go to anybody. If people have gone ahead, they have to come back to you. If people are behind, they have to come back to you. Practically, the Holy Prophet showed it to the people. It is the foolishness of the ummah that they don't see the actions of the Prophet. This was actually shown when I say, Ali, you are like a Kaaba who doesn't go to anybody. In Ghadir Khum, I actually showed it to the people. Quran keeps saying, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. We made this Quran simple to understand. Is there somebody who will understand? Same thing the Prophet is saying. I've shown people practically who Ali is. Is there somebody who will take heed? This is that Kaaba that we are talking about. And this is exactly the reason that tradition, very quickly. You remember the tradition when the Holy Prophet is talking to Ammar. He says, Ya Ammar, إِذَا سَلَكَ بِوَادٍ إِذَا رَأَيْتَ عَلِيًّا سَلَكَ بِوَادٍ. If you see Ali going in a valley, and you see the entire world going in another ravine, in another valley, Utrukuhum, leave those entire world, go in the valley of Wadi, even if he is alone, because he is the Kaaba. A time will come when they will have no option except to come back to this Kaaba. These are how many times do you want these things to be mentioned, that the ummah will understand? This is the problem. Shown to you, you don't want to understand. I tell you, you don't understand. I show you, you don't understand. What else do you want me to do now? But the point again is that while this Ali is the Kaaba, here the word Ali is used. But Ali refers to that position of wilayah, position of the hujjiyat of God. Whoever at that time is the hujjat of God becomes the Kaaba. In that time it was Amirul Mu'mineen. In today's time it is Ibn al-Hasan. Hujjat ibn al-Hasan. Sahibul Amr, Sahibul Zaman. Now look how this entire instance of an Imam being the Kaaba, not coming to us, we going to him is materializing in the case of Imam Zaman. Watch. When it comes to the instance of Zuhur of Imam Zamana, there is a categorical understanding in Ilm al-Kalam. Ilm al-Kalam is the science of Aqaid. That's why those experts in Aqaid are referred to as Mutakallimin, the experts in the science of Kalam. In the Ilm al-Kalam, when it comes to the Zuhur of the Imam, one thing is categorical, that Allah has got an upper limit. This limit of time that only God is aware of and has got knowledge of, He knows that beyond this, the ghaibat will not take place. It has to be taken. This is the upper limit. Probably 5,000 years from now, 4,000 years from now, 8,000 years from now. But there's an upper limit. When that limit is reached, Imam has to reappear. That has been ordained by Allah subhanahu wa ta'ala. However, there is a slider bar that works under that upper limit. And that slider bar is in your hands and my hands. We have the ability to move that slider bar to hasten the reappearance of the Imam. It's in our hands. The upper limit will not change, whatever that upper limit is. But the lower limit is in our hands. We decide when to do it. Now, this is where it comes. That Imam is a Kaaba.
He wants to, the reappearance has to take place. But the reappearance will only take place if his ummah asks him to reappear. Till the time the ummah do not come to this Kaaba will not take up the responsibility. He is not obliged. He wants to see, every time he say, "Ek kadam khuda paase badhao, khuda 10 kadam badhar se." This is what Imam wants. He wants the people to come to him. You think in those 25 years Ali could not have risen up, but he wanted the people to ask, "I am the Kaaba, you come to me, I will then oblige you. I will give you in those 4 years an adalat that even today voice of human justice is now seen as a member of the Shiite community emanating from Ali ibn Abi Talib. So Al-Adalat al-Insaniya, written by an Orientalist, 4 years Ali showed, 4 years in which he had 3 battles, yet he established something that even today represents a voice of human justice. This is what Ali can do. This is what the warith of Ali can do. But for that, just as that Ali wanted people to come to him, and they came to him after 25 years, he obliged. This warith of Ali is also waiting for the people to come to him. And riwayat tell us, when he gets the required number of the quality that he wants, the words of the riwayat is wajib alayhi dhuhur. It becomes wajib on him to become zahir. Wajib, words of the riwayat, wajib alayhi dhuhur. Dhuhur becomes wajib on him. So we now need to be there, going to the Kaaba, telling him, "Oh Kaaba, who's in the ghaibat, now come out of your curtain." It is in our hands. If we don't do this, he will come at his appointed time. But it is in our hands. But the problem is over here. It's not just the numbers in this case that he wants, it wants the quality. It is quality plus quantity. How do I know what quality he wants? Because the first Ali has mentioned this. The first Ali has mentioned the qualities that the last Ali will seek from people if he wants them to be part of his group, and he accepts them calling him Allahumma ajil li walik al-faraj. What do we say to call Imam Zaman? Allahumma ajil li walik al-faraj. Oh Allah, hasten the reappearance. He says, but I don't want the words from your mouth. I want it to come from the heart. It has to be a quality in addition to quantity. But what is the quality? Understand how the preparation of the Imam Zamana is going on. This is now Imam Zamana, the last Ali. The first Ali has mentioned the kind of characteristics that the last Ali wants if he wants us to ask him to come. If we don't have the quality, Mari just Allahumma ajil li waliyik al-faraj kehta, he will not come. He wants numbers and he wants quality. Amirul Mu'mineen alayhi salam in Khutbatul Bayan, Sayyid ibn Taus has written in his book Al-Fitan. Khutbatul Bayan, Amirul Mu'mineen is narrating. He is narrating this khutbah. In the middle he starts talking about his son, Sahib al-Amr. Then he says, my son is very particular and meticulous, my words, metaphorical. He's got a characteristic, he's got a criteria. Every Tom, Dick and Harry cannot enter his group. There has to be certain criteria. Then you know how many criteria he mentions? This is something that is referred to as bay'at nama. The terms of bay'at. All of us believe, yeah? When Imam Zamana come, we'll bend down, we'll put our hands on his hand, we say, Allahumma. This is what we recite in after namaz al-subh in the morning. Allahumma hadhihi bay'atun fi unuqi ila yawm al-qiyamah. Allah, this dua that we are reciting of Imam Zamana, and we are telling you that he's our Imam. Hadhihi bay'atun. This is a bay'at on my neck up to the day of Qiyamah. I'm accepting and attesting and confessing. But everybody might say, Allahumma ajil li waliyik al-faraj. Everybody might say, I want to be part of you. He will not accept it. He says, I've got a list of conditions. You know how many conditions a person who wishes to become part of that group, who's even willing to call him out of the ghaibat? 30. Who said this? The first Ali. Khutbatul Bayan, Sayyid ibn Taus, his book Al-Fitan. 30 conditions. Any person at the time of Imam, when he wants to bow up, kneel down before him, says, Imam, I want to give bayat, he will be giving this checklist.
tick mark, all 30 done, you can become part. Even one not done, you will not be part. You keep hearing, that the time will come and Imam Zamana will come and people will turn against him. The Mu'mineen will turn against him. Forget about the non-Muslims, forget about Christians, forget about Jews. The Muslimin will turn against him. It's because of these 30 conditions. This is pagalpanchiya, suchya. A 30 Ame tamne help kara mata avi rahe. You're putting us conditions. We say, who needs your help, by the way? And understand this amongst all the imams. Amongst all the imams, up to Ghaibat al-Kubra, up to Ghaibat al-Sughra, up to 255, 56 Hijri, Wiladat of Amir of the Sahib al-Amr. The one imam who used maximum use of ilm al-Ghaib, maximum use, 11th imam. 11th imam is known to be one imam who made maximum use of ilm al-Ghaib. But still he had to conform to the laws of nature. Except for Imam Zamana. When Imam Zamana comes, all his dealings will be ilmul ghaib. So in the time of Ali, if somebody had a dispute, two people are coming over here, back of his mind he knows who's a criminal, but he's not supposed to use it. He said, bring your evidence. False evidence even brought, but if it is according to the Sharia, they will accept it. But not Imam Zaman. There it is all ilmul ghaib. This is the final instant. This is the final role, the final play that needs to be done. Now nothing is given to chance. You bring evidence, but I know you are the murderer. I will still take you to task. You may have 4 witnesses. This Imam Zamana with 30 points will say, checklist. If you accept, you come into my army. Otherwise not. People will turn away from him. You know why? Let me give an example. He will shatter all norms. All that Amirul Mu'mineen, all those madlumiyat that the imams would bear, over here there is no madlumiyat. It is my way or the highway, because this is now the time when the promise of God which is made in the Quran has to come to life. Now it is all my way or the highway. In Ghadir, when Ali was put up as man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla, after that the Prophet says, people said, bakhin bakhin yabna Abi Talib. Oh, congratulations, you become the mawla of all the mu'mineen and mu'minat. Very good. Ya Rasulullah, done. Yeah, I haven't made my announcement, khutbah done. Should we go? So no, you're not going anywhere. Now what is remaining? So you just heard. I want you to confess by actions that you've agreed to what I'm saying. Oh, is it? So what do we need to do? I need you to do bay'at at the hands of Ali. 120,000 people bay'at in the hot sun? Yes. Over here, it'll take time. I don't care. I want it done. It took 3 days on the hot sun. 120,000 people coming to the hands of Ali doing bay'at. It was not a 3-hour, 4-hour event. It was a 3-whole-day event. Ghadir. The man comes, do the ladies also did bay'at. I'm telling you how, when Imam comes, if you're not careful, then we are having a major problem. Our relationships you're talking about. And Imam is like the Kaaba, Makhluk of God and the Alullah, the relationship. You know how the ladies did bayat in Ghadir? You've heard about it. A curtain was put, one side tent Ali, on the other side the ladies. There's a tent in between, there's a curtain in between. A huge trough of water was brought, filled up with water. So you want to do bayat? You can't touch Ali. You can't touch Ali. You can't touch Muharram. How do you do? Prophet says, get a trough of water, fill it with water. On this side of the curtain is the ladies. This side of the curtain is Amir al-Mu'mineen. Ali puts his hand into the water. The ladies put a hand into the water. Ya Amir al-Mu'mineen, Anta Mawlai. Wa Mawla kulli mu'minatin wa mu'mina. You're my Mawla, I accept. And I'm doing bayat. And I'm doing bayat that you are also the Mawla of all mu'mineen and mu'minat. Done. Next person puts the hand. Ya Ali, Anta Mawlai. Ya my Mawla. Ya Ali, Anta Mawlai. This is what Ali did. This is exactly what the last Ali will do when he comes. He will say, I want bay'at from everyone. Get the ladies done. What my father did, grandfather did, I have to do it. I want to ask you a question. This is what he will do. Then come to us, This is what he is doing. But we are not used to this. Say, Abu Jamila Chibana, Suchibana. Anya pani, tia pani, anya hat nako, tia hat nako. We don't believe in all of this, Bana.
He said, what do you believe in? I believe in that niyat agar to saaf ho to shake hands with a woman. No problem. You've heard this so many times, yeah? You want to go to an office, somebody comes, hello sir. And you're not living on Mars. So you shake hands. Haram bana jinu niyat kharab hoye. Ato hungane ben manu chubana. So I have no problems. Acha. So tari niyat saaf che. That's why you are shaking hands with that lady, yeah? It's not the niyat, my friend. It's a relationship that is there. You want a contract, you want a dealing, you want to get inside the purchase department, you want to get inside something. But you say, oh, my intention is clear. So now accept one thing. One of these two things. Except your niyat was more than Ali ibn Abi Talib. That he felt his niyat was not right, so he could not touch the ladies. Your niyat is so good in your eyes that you say, I'm willing to touch because my niyat is absolutely pure. Either you accept this or you accept you're making a mistake. You're wrong. This person cannot say either, yeah? Because reality will not allow him to say Ali's niyat is is inferior to him. That is kufr then. Neither can he say I'm wrong because his ego will not allow him to say that. When Ali, the last Ali comes and he tells him this, what you're doing is wrong. What is the reaction? He says, Baba, you don't know. Who asked you to come? Go back. You're making life difficult for us. Before you, the Maharaja could say, we could say anything. But you're the Imam, you've come as the Imam. Now we can't say anything, you go back. And people would say, return back from where you have come. You're creating more problems for us. In our houses, we've got husband and wife. Sadi and Sado che. Nana chokriyo che. 8-9 varasna. I've got a son. The husband has got a daughter, 8-9 years old. Eid thai che. The wife's brother's daughter, the wife's sister's daughter, Sali, Salani je che, chokri ave che ghar ma Eid na dane. Te mamu che, mara uncle che, Eid Mubarak, aaj je che Eid marse, apne haath chumsu. Haath chumu baba. She's not mahram to you even though she's 9 years old. Your brother's daughter is mahram to you. Your sister's daughter is mahram to you. Your wife's brother's daughter is not mahram to you. Your wife's sister's daughter is not mahram to you. What Eid you're giving her? Baba, you're putting sins. Oh, Nani Badak che, I'm putting her hair on her head. What are you caressing him for? Imam will come and say, Baba, this is haram. He says, from when this is haram? मैं तो 50 वर्ष से करता है वाचे. तमें नवी शरीयत काढो थे बाबा तमें फरीदी जाने दो ग़ैबत में नथी खपतू. This is how we'll change. And I'm speaking this out of experience, I am speaking this out of experience. Who तुम्हारे सामने जिंदा शाहिद में witnessed हूँ. In one of the centers at gone. Seminar on sadaqah. I started saying seminar on sadaqah, falan. तमें sadaqah कोई न बना पीछे को छो. Not necessarily a poor person. Even a millionaire you can give a sadaqah. And all those 70 values and benefits will accrue to you. But he bolto go. Then I said, you know what? We have a major problem with us. Apne શું કરે છે આપણે ઘરમાં જે છે એક ડબ્બો રાખે છે. ડબ્બામાં જે છે પૈસા નાખે છે. અહીંયા કાંઈ રાખી તો આપણા પાસે ડબ્બો હોય છે. We have a box in the house. Then we put money inside. હું સદકો કાઢું છું. I'm taking out sadaqah for tonight, for today, for tomorrow, for long. Done. The next day morning we put on. I told them this is not right, This money that you're putting inside is not regarded as sadaqah. The કેમ નથી? અમે જમા કરે છે, મહિના પછી જ્યારે જમા થઈ જાય છે, then we open it and we give it to the poor person. You say, જ્યારે તમે poor person ના હાથમાં આપશો ત્યારે સદકો ગણાય. For the whole 1 month it's not sadaqah. હું ઇન્ટરવ્યુ માટે જાઉં તો સદકો આપું છું. ઇન્ટરવ્યુ બરાબર કામ નથી આવતું. હું મરીઝ છું, I'm giving sadaqah. 2 દિવસની મરીઝ છે, 5 દિવસ સુધી ચાલે છે. ઘરમાં પ્રોબ્લેમ છે, husband અને wife ને વચ્ચે. I'm saying I'll put sadaqah, it will sort out. It's not sorting out. આ સદકો કામ નથી આવતો. કેવી રીતે કામ આવશે? That money is not regarded as sadaqah. Because according to all the maraji, the sadaqah will not come into place with all its effects till it reaches the hands of the mustahaq. Or somebody whom Shariat has given the permission to act as the wakil on behalf of the mustahaq, which is the mujtahid. That is what I mean. Also West Ma, I'm not over here, I'm sure over here. But West Ma, there's a muassasa called Muassasatul Ain, which is a Muassasatul Al-Ain Al-Khairiyah of Ayatollah Sistani. He's given permission to them to collect it. So they have these boxes.
Agha says, I on behalf of that faqir am authorized according to fiqh to be his wakil. I am giving you this. Now the moment I put a 1 pound inside, sadaqah will be counted. But if I make my own box, till the time that entire money doesn't go into the hands of the poor person, for that 1 whole month, I might think it is sadaqah that I'm giving. It's not counted as sadaqah at all. Bimari bala afat dur nahi tha, maut dur nahi tha, sue maut thi nahi bache, fulan kai nahi tha, till that day after 1 month when you give it to the hands of the poor person. This is the masla I just wanted to tell you. Same masla I recited over there. Question to you, फलां बाहर आए वो एक मानस आवे थी मैंने किया थी शेख तुम्हें हमने गुमराह करो तो you've been deviating us. I said deviating in what sense? आ सूची मसला तुम्हें ले आए वो क्यों जहाँ सुधी जेठे फकीर ना हाथ में ना जाए. You're deviating the entire community. I am witness. He is standing, has the audacity to stand before me and tell me what you're saying is wrong. At that time I realized, Imam Sadiq ne hadith bana, Imam Abid apne karsu Imam ne bana. We don't understand what you're doing. We've been doing it for years, centuries. Our baap dada je khojo pehla bahina tyar thi ja kare che, mara sahib ne change kare che. This is the problem. So it is important that we have in our hand that slider bar to call this Kaaba of the wilayat of existence. For that we need to get ready with these 30 points. If we don't have these 30 points, then we can keep calling Allahumma ajil li waliyika al-faraj. That Kaaba will not come. Because He wants us to come to Him, to call Him. But not in the manner that we are coming. Anyway, this to baat apni baat thei gayi. But yahan je apne agad wo duche ne, we need to discuss in relation again. आज ऐसे जो डिस्कस हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, वो वही चीज़ बैतुल्लाह आलुल्लाह. और इसी चीज़ गुफ्तगू में आप देखिएगा, ऐसे ऐसे असरार निकलेंगे बैतुल्लाह के, ऐसे ऐसे असरार निकलेंगे आलुल्लाह के, कि शायद ही अक्सरियत जो है वो कभी नहीं सुनी होगी. ये बहुत वो दकीक बात कर रहा हूँ मैं भी आपको. इन्हें शुरुआत हो चुकी गुफ्तगू. खुदा के निज़ाम में जो है वो 2 किस्म के अहकाम होते हैं. 2 कैटेगरीज होती हैं अहकाम की. एक को कहते हैं कानून तशरीई, और जो है वो मजलिस से पढ़ते वो इस बात से वाकिफ़ है. I want to take you to a level in relation to बैतुल्लाह. एक होता है तशरीई कानून, यानी परवरदिगार आलम ने पूरे आलम को, पूरी कायनात को चलाने के लिए, फंक्शनिंग के लिए 2 सेट्स ऑफ लॉज और रूल्स बनाए हैं. एक को कहते हैं कानून तशरीई, एक को कहते हैं कानून तकवीनी. दोनों की मिसाल मैं आपको बता दूं, फिर आगे चलेंगे काबा की तरफ. तशरीई कानून बहुत सिंपल है समझने की. हर वो चीज़ जो शरीयत में है उसको कहते हैं तशरीई कानून. तो तशरीई कानून में, शरीयत में नमाज है, नमाज सुबह वाजिब, नमाज पंजगाना वाजिब, तो ये होगा तशरीई कानून. माह रमज़ान के दिन रोज़ा रखना वाजिब, ये होगा तशरीई कानून. जुमे के दिन गुस्ल करना मुस्तहब, ये होगा तशरीई कानून. गुस्ल करके वज़ू ना करने की ज़रूरत, ये होगा तशरीई कानून. इन हर वो चीज़, हर वो कानून कि जो शरीयत में, उसको कहते हैं तशरीई कानून. इसके मुकाबले में एक ग्रुप कानून का जिसको कहते हैं तकवीनी कानून. तकवीनी कानून इज़ ऑल दोज़ रूल्स रिलेटेड टू द लॉज ऑफ नेचर, उसको कहते हैं तकवीन. जब लो टाइड होगा तो पानी जो है वो नीचे जाएगा, हाई टाइड होगा तो पानी ऊपर आएगा. ये नेचर में है. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये तकवीनी कानून है. अर्थ गोज अराउंड द सन, ये तकवीनी कानून है. प्लांट्स grow upwards towards the light, ये तकवीनी कानून है. Gravity pulls things to the ground, this is तकवीनी कानून. So you understood. There's one fundamental difference between both these qawaneen, between both these laws. Between तशरीई कानून में और तकवीनी कानून में एक मुहिम फ़र्क ये है कि you and I as creations of God, हमारे पास इख्तियार है हम तशरीई कानून को वायोलेट कर सके, मुखालफत कर सके. यानी क्या? यानी हमारे दिल में नहीं आया हम तशरीई कानून को फॉलो करना, हम उसकी मुखालफत कर सकते हैं, उसके ऑपोजिशन में जा सकते हैं. नमाज सुबह वाजिब है, मुझे नहीं पढ़नी,
نماز صبح کے لیے نہیں اٹھنا مجھے, کوئی زبردستی نہیں کر سکتا, نہیں پڑھنی, وائلیشن کر دیا میں نے. حج کا ٹائم آیا, پیسے ہے, استطاعت ہے, جسم سے سلامتی ہے, راستہ جو ہے وہ صحیح ہے, نہیں جانا ہے مجھے بھائی, بزنس کے ڈیلز کرنی, نہیں جانا ہے. I can oppose those laws. ماہ رمضان آ گیا, نہیں رکھنا ہے روزہ, کیا کر لیجیے گا, دنیا میں تو کچھ نہیں ہوگا نا, آخرت کی بات تو جو ہوگا وہ ہوگا, لیکن دنیا میں تو کچھ نہیں ہوگا. تشریعی قانون کا ایک جو مرکز یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے اس کی مخالفت کر سکے, یو کین اپوز اٹ, یو کین وایولیٹ اٹ. لیکن تکوینی قانون جو خدا نے معین کیا اس کی آپ مخالفت نہیں کر سکتے. You can't say today I want the sun to rise in the west, bana. Today is Sunday. It doesn't work. It will not work. لو ٹائڈ کے ٹائم پہ میں جو ہے وہ کہوں کہ میں پانی اوپر آ جائے, کبھی نہیں ہوگا. نیوٹن کہے بابا میں ایپل کو اوپر پھینکوں اوپر ہی چلا جائے, نیچے نہ آئے, یہ کبھی نہیں ہوگا. The laws of تکوین cannot be violated. یہ ہو چکا. اب آئیے جو ہے وہ آل اللہ اور بیت اللہ کی مقایسہ کرنے کی. دیکھیں بڑا مزہ آئے گا آپ کو. احکام بیت اللہ کی نسبت اللہ نے کچھ تکوینی قانون رکھے ہیں اور کچھ تشریعی قانون رکھے ہیں. تشریعی قانون کے عنوان سے, بیت اللہ کے عنوان سے, کہ آپ جب بھی جو ہے وہ مکہ میں وارد ہو کہ جہاں بیت اللہ ہے آپ اس طرح نہیں جا سکتے. یو کانٹ جسٹ انٹر مکہ. آپ کو احرام پہننا ہوگا, سعی کرنی ہوگی, طواف کرنا ہوگا, صلاۃ الطواف, سعی, تقصیر, پھر جا کے آپ مکے میں کام کر سکیں. ایوری کیلنڈر منتھ جب بھی آپ مکے میں جائیں, یو کانٹ جسٹ ویئر یور ٹراؤزر اینڈ انٹر مکہ. حرام ہے, یہ نہیں جا سکتے آپ کو احرام پہننا پڑے گا. بیت اللہ ہے, میرا گھر ہے, جیسے من میں آئے آپ نہیں آ سکتے. Once every calendar, Islamic calendar month, when you're entering the first time, جب پہلی بار اسلامی کیلنڈر منتھ میں آپ وارد ہوتے ہیں, آپ کو احرام پہنا ہے, عمرہ کرنا ہے. یہ تشریعی حکم ہے. مجازات اور پنشمنٹ ملے گا اگر تو اس کی مخالفت کی گئی. تو مجرموں کے عنوان سے تشریعی حکم ہے. یہ حکم ہے توضیح المسائل میں, ولو توضیح المسائل میں نہیں, منہاج الصالحین کی بڑی بک ہے کتاب کی, وہ فقہ کی. اگر کوئی, یہ حکم شریعت ہے, اگر کوئی مجرم خانے کا مسجد الحرام کے باہر کوئی جرم کرے اور وارد ہو جائے مسجد الحرام میں اور کعبہ کے پاس پہنچ جائے, ولو ہی از اے مرڈرر, ولو ہی از اے رابر, ولو ہی از ڈن سم تھنگ رانگ اکارڈنگ ٹو دی لاز آف الشریعہ, حکومت اسلامی کو اجازت نہیں کہ وہ مسجد الحرام میں جا کر اس کو پکڑ کے اریسٹ کرے. اگر وہ باہر جرم کیا ہے تو مسجد الحرام میں جو ہے پناہ لے چکا, یا مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس پناہ لے چکا, تو the government cannot send the police force inside the مسجد الحرام to arrest this man. Shiite fiqh, امن کا گھر ہے. تو پھر وہ جو گناہ کیا اس کا کیا؟ آپ اور کچھ چیز کر سکتے ہیں تاکہ وہ باہر نکلا پھر آپ اریسٹ کرے, but you can't go inside and arrest him. تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ تو اندر ہی بیٹھا رہے گا. نہیں ہے طریقہ. اسٹاپ از واٹر, اسٹاپ ایکسیس ٹو واٹر, اسٹاپ ایکسیس ٹو فوڈ. پانی بند کر دیجئے, کھانا بند کر دیجئے, وہ خود بخود چلائے گا باہر. لیکن آپ کو حق نہیں کہ اندر جائے. ہاں ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر مسجد الحرام میں ہی وہ اگر کوئی گناہ کیا ہو تو پھر جو ہے وہ اریسٹ ہو سکتا ہے مسجد الحرام میں. لیکن اگر مسجد الحرام کے باہر اگر تو کوئی گناہ کیا ہو اور مسجد الحرام میں پناہ لے چکا کعبہ کے پاس, تو پھر جو ہے وہ حق نہیں ہے حکومت کو کہ اندر وارد ہو کے اس کو اریسٹ کرے. یہ تشریعی حکم ہے, اس کو آپ بازو پہ رکھیے بتانے کے لیے آپ کو ڈفرنس. خانہ کعبہ کی نسبت ایک تکوینی حکم ہے which you need to understand. اور یہ تکوینی حکم ایک زمانے سابق میں خدا نے تو اپنی جلوہ دکھایا قدرت کا, اور ایک جلوہ آخر الزمان میں دکھائے گا. دیکھیے اسرار بیت اللہ ہے, اور وہ تکوینی قانون یہ ہے کہ خدا, دیکھیں میں آپ کو آیت پڑھ لیتا ہوں, سورہ حج کی 25ویں آیت. سورہ حج کی 25ویں آیت کی تلاوت کرتا ہوں, اور پھر استاد شیخنا الاستاذ آیت اللہ جوادی عاملی کے تفسیر کا ایک بحث اس آیت کے ذیل میں بیان کرتا ہوں, اور پھر جو اپنے معروضات کو پیش کرتا ہوں. سورہ حج which is سورہ نمبر 22 آیت نمبر 25, آخری حصہ جو اپنی شاہد مثال کے عنوان سے ہے.
پروردگار عالم کہتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْم، اور ہر وہ شخص کی جو میرے گھر کی طرف قصد سو کرے گا، ظلم کے عنوان سے اس کو نظر اٹھا کے دیکھے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اس کو ایک بہت دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ آیت کے ذیل میں آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ایک قاعدہ تکوینی کہ جو پروردگار عالم نے اپنے اوپر واجب کیا، which is non-violable, which is non-negotiable, which cannot be opposed by anybody. اور وہ تکوینی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ جان بوجھ کر کعبے کو منہدم کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ will not allow this to happen. This is going to be exactly in that same takwini qanoon as you and I are not able to make the sun rise in the west. This is the same way. If a group or an individual decides to destroy the Kaaba, Ayatollah Jawadi Amili kehte Allah will not allow. He will bring the full force of his qudrat to prevent this to happen. This is the Qanoon Takween, non-violable Qanoon of Allah. Just as when you throw something, it comes down, the gravity. اسی طرح جو ہے اگر کوئی قصد سو کیا منہدم کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو، اللہ will not allow that to happen. Will not allow. This is Ayatollah Jawad Amili telling. اس کی مثال آپ کو دیکھنی ہے کہاں؟ اسی ابرہہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم بتضلیل، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا 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 فیل انجام دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی سازشوں کو ناکام نہ کر دیا خدا نے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طیر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارت من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکروں کو اوپر سے پھینکا گیا، فَجَعَلَهُ كَعَصْفٍ مَّعْقُولٍ، نابود کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ میں کیوں کہوں ایک جملہ میں آپ کو بیان کر دوں جو بڑا مسکنسیپشن ہے ہماری کمیونٹی میں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، آپ کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ اور پروردگار عالم نے ہی سینٹ طیران برڈز ابابیل۔ ابابیل کیا ہے؟ See, this is a major faux pas in our community. If you ask anybody what was that bird, وہ پرندے کا نام کیا تھا کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم نے اس ہاتھیوں کے لشکر کو نابود کیا، بچہ اٹھ کے کہے گا ابابیل۔ ابابیل پرندے کا نام ہے، which is not correct. Ababil is not the name of the bird. Ababil means groups. کوئی چیز گروہ میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں flock. Ababil is an Arabic word for flock and groups. It is not the name of the bird. For our madrasa students. Allah sent for us وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا. Allah sent, أَرْسَلَ, He sent طَيْرًا, birds, Ababil in flocks. Ababil is not the name of the bird. Yeah, we clear ho gaya? Let's go forward. اللہ نے کیونکہ یہ ابرہہ اپنی فوج فیل کو لے کر آ کر قصد کیا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈسٹروائے کر دوں گا، نابود کر دوں گا، خدا نے کہا میرا قاعدہ تکوین خانہ کعبہ کے نسبت یہ ہے کہ جو بھی انسان، جو بھی گروہ اس کو منہدم کرنے کی کوشش کرے گا، میری پوری قدرت کے سامنے اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور میری قدرت ایسی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ This is the Qanoon of Takween of God. He will not allow. Look, we are not talking about natural disasters. لوگوں کے ذہن میں آئے گا وہ جو سیلاب آیا تھا حضرت نوح کے زمانے میں، اس نے جو ہے وہ کافی قسمت جو ہے وہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ منہدم کر دیا۔ We are not talking about natural disasters. Here we are talking about کوئی انسان یا گروہ جان بوجھ کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کو توڑنے کی اور منہدم کرنے کی سازش کی، اللہ اس کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ یہ بات ہو چکی، یہ بات ثابت شدہ۔ ریفرنس آیت اللہ جواد عاملی giving you the details under the tafsir of the verse سورہ نمبر 22 سورہ حج verse number 25. go and find out. ابھی اور اس سے زیادہ میں کیا کروں، ان کے بیانات کا آپ کے سامنے پیش کیا، ریفرنس دے رہا ہوں، جا کے جو ہے دیکھ لیجیے۔ مسئلہ تو یہ ہو چکا، لیکن دیکھیے آل اللہ اور بیت اللہ میں جو کیا ریلیشن شپ ہے،
یہ تو ماضی کی بات تھی نا کہ قاعدہ تکوین خدا اپنی حرکت میں آتا ہے اب رہے کہ پورے لشکر کو تمام کر دیتا ہے. ایسی ہی چیز آئندہ میں ہونے والی ہے. اور اسی طرح جس طرح خدا نے اپنے گھر کو بچایا اپنے قانون تکوین کے بنا پر، آخر الزمانے بے عین ہی کوئی آئے گا جو قصد سو کرے گا خانہ کعبہ کی نسبت. خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا. کہاں کی میں بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں ہمارے پاس ظہور کی علامتیں کافی ساری ہیں. I'll have to take a few minutes. ظہور کی علامتیں کافی ساری ہیں. Some are regarded as definitive, حتمی. Some are regarded as non-definitive, non-حتمی. Those are non-definitive. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. It is possible کہ وہ ظاہر ہو، it's possible ظاہر نہ ہو. لیکن 5 ایسی علامتیں ظہور کی جس کو کہتے ہیں ملاحم. ملاحم means prophecies of the ظہور of امام زمان. There's a specific term. جس طرح جو ہے وہ مولا امام زمانہ کے لیٹرز کو کہتے ہیں توقیع مبارک، اسی طرح 2 signs of ظہور are referred to as ملاحم. 5 signs definitive ہیں. اس میں سے 2 signs ایسی ہیں کہ ایک شخص ہے اور وہ شخص کچھ ایسا کام کرنے والا ہے کعبے کی نسبت کہ خدا کہے گا اب میرے قانون تکوین کو خانہ کعبہ کی نسبت اجرا کرنا پڑے گا. 5 کیا علامتیں انشاءاللہ کل بتاؤں. 5 میں سے 4 کو مخفی رکھتا ہوں، ایک کو آج آپ کے سامنے ٹریلر کے عنوان سے اور پھر مصائب کی منزل. 5 من المحتوم. عربی لفظ محتوم means حتمی. ہم کہتے ہیں حتمن، ڈیفینیٹو، شورلی. 5 علامت ہیں. اس میں سے ایک علامت امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جو ہونے والا ہے ان 5 میں سے اس کو کہتے ہیں خروج السفیانی. سفیانی کا خروج ہونا، سفیانی کا قیام ہونا. یہ سفیانی جو ہے وہ خارج ہوگا اور ایک مرتبہ قصد سو کرے گا خانہ کعبہ کے نسبت کہ مجھے خانہ کعبہ کو منہدم کرنا. اب وہ کیسے شروع ہوگا، کہاں پلان کیا ہوگا، کس طرح وہ اپنے پلان کو انجام دے گا، اور پھر کس طرح خدا اپنے قانون تکوین کو کہ جو ابراہا کے ٹائم میں جو ہے وہ اجرا کیا اور ایگزیکیوٹ کیا، دوبارہ 1000 سال کے بعد کس طرح خدا اجرا کرے گا، وہ انشاءاللہ کل کی تقریر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح خدا اپنی پوری مائٹ کے ساتھ. اور جو دوسری جو نشانی ہے وہ یہی نشانی ہے کہ جو خداوند متعال سفیانی کے ساتھ کرے گا. یہ 2 چیز ہو گئی حتمی نشانی، یعنی امام زمانے کے ظہور کی ڈیفینیٹو سائنس. ایک تو سفیانی کا خروج اور پھر خدا کا ریاکشن ان اپوزیشن ٹو دی نیت آف سفیانی ٹو ڈسٹروائے دا کعبہ. وہ انشاءاللہ کل دیکھیے گا. لیکن وہاں جانے سے پہلے ہمیں کچھ ہمارے عقیدتیں کو تو پیش کرنی ہے نا. یہ سب ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ یہ آل اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ جو ہم بیٹھتے ہیں مجلس سے، یہ دین ہے آل اللہ کی اور آل اللہ کے ساتھیوں کی. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ساتھ میں پھر اینڈ میں کہتے ہیں تولا و تبرہ. تولا کا مطلب کیا؟ تولا یعنی معصومین کی طرف محبت، اور ہر وہ شخص کے جو معصوم سے محبت رکھتا ہے ان کی طرف محبت. اور آج تو ہم ایسی شخصیت کے لیے کہتے ہیں اور جمع ہوئے ہیں کہ دیکھیں گستاخی کی بات نہیں ہے مولا کے لیے، یہ خود مولا نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا اس طرح ہونا ہے. لیکن آج ہم اس طرح اور ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہر انسان جو کربلا میں مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اگر ایک بار مولا کی زیارت کرتا ہے تو 2 بار اس شخص کی زیارت کرتا ہے. کون؟ حبیب ابن مطہر. آپ جب کربلا جو گئے وہ جانتے ہیں کہ پہلے آپ کو جو ہے وہ امام حسین کے حرم میں جانے سے پہلے سب سے پہلے حبیب کی قبر آتی ہے، یعنی جاتے وقت پہلے حبیب کی زیارت ہوتی ہے، پھر مولا حسین کی زیارت ہوتی ہے، پھر نکلتے وقت پھر حبیب کی زیارت. یعنی ہر ایک زیارت امام حسین کی 2 زیارت ہوتی ہے حبیب ابن مظاہر کی.
یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ مشیت خدا ہے، یہ خدا کا ایک حساب سے تھینک یو اور شکریہ ادا حبیب کا ہے کہ حبیب تو نے میرے حسین کی جو ہے مدد کی ایسے ٹائم میں کہ دنیا کا کوئی شخص جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا. اور کیوں کہہ رہا ہوں مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا؟ یہ حبیب کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا، رسول خدا کے ٹائم سے ہے. یہ ایک واحد شخص ہے صحابی امام حسین میں کہ رسول کے ساتھ بھی، رسول کے رکاب میں بھی جنگ کی اور حسین کے ساتھ بھی جنگ کی. وہاں سے نصرت کی رسول خدا کی، یہاں شہید ہو کے نصرت کی امام حسین کی. دو جنگیں، دو معصوم کی مدد. تو اللہ نے کہا تمہاری 2 زیارت ہوگی. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا رسول خدا جو ہے وہ مدینے کی گلیوں سے جا رہے ہیں، مدینوں کی گلیوں سے چل رہے ہیں، کوچے سے جا رہے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو دیکھا کھیلتے ہوئے. بہت سارے بچے تھے، سبھی کو چھوڑا. ایک مرتبہ اس چھوٹے بچے کو اٹھایا، منہ کا بوسہ لینا شروع کیا، سر کا بوسہ لینا شروع کیا، پیار کرنا شروع کیا. صحابی نے پوچھا ماں آقا یا رسول اللہ اتنے سارے بچے ہیں، ان میں سے سب میں سے یہ بچے میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے پیار کرنا شروع کیا؟ رسول خدا کہتے ارے دیکھا نہیں تم نے، یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا. ارے جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالا کرتا تھا. حبیب ابن مظاہر. ارے رفتہ رفتہ وقت بڑھتا گیا یہاں تک کہ حسین کربلا میں پہنچ گئے. کربلا میں پہنچ گئے، آدھا اور اشکیا کے درمیان گھیرے میں آ گئے. ایک مرتبہ جو ہے وہ زینب نے جو ہے وہ حسین کو بلایا، بھیا یہ تمام اشقیاء ہمارے خلاف ہے، کیا ہمارے پاس کوئی اور ہمارا ساتھی مددگار نہیں کہ جو ہماری مدد کے لیے آ سکے؟ حسین نے کہا ایک میرا دوست ہے جو ان قریب آنے والا ہے. مکے سے لے کے کوفے تک بارہا بار جب افراد وارد ہونے والے تھے قافلے میں، حسین سب سے کہتے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ، میرے ساتھ نہ آؤ، میں تو مرنے جانے والا ہوں. مگر ہائے حبیب کیا تمہارا مقام. ارے مولا خط لکھ کے حسین کو حبیب کو بلا رہے. اور خط کا جملہ بھی کیسے، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر. ارے حسین ابن علی کا خط رجل فقی کو حبیب ابن مظاہر. خط پہنچتا ہے حبیب کے گھر. جلدی جلدی اب بات بڑھانی ہے اور ختم کرنا ہے مصائب کی منزل. خط جو آئے، ایک مرتبہ دق الباب ہوا، حبیب اور زوجہ گھر میں ہے. ایک مرتبہ پوچھا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. آقا حسین کا قاصد. دوڑتے ہوئے گئے، دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ مولا نے آپ کے نام پہ خط بھیجا. ہاتھ میں خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ لگایا، چومنا شروع کیا. ایک مرتبہ کھول کے دیکھا تو کیا، بس 2 جملے پڑھتا ہوں، پورا خط نہیں پڑھنا. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں حبیب تمہارا حسین اکیلا پڑ گیا. پھر ایک جملہ کہتے ہیں مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنی جان کو بخل نہ کرنا مجھ پر نثار کرنے کے لیے. ارے میرے نانا رسول خدا تمہیں جزا دیں گے قیامت کے دن. آنکھوں سے آنسو جاری. اب وہ واقعہ چوڑی کا اور مٹی کھانے کا وہ سب آپ واقف ہیں. آگے بڑھتا. ایک مرتبہ فیصلہ کیا مجھے کربلا جانا ہے. رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، کوفے سے باہر گئے، مسلم ابن اوسجا ملے، یہ پورے راستے چلتے گئے. فجر کے وقت ایک مرتبہ وارد ہوتے ہیں حبیب ابن مظاہر کربلا میں. لیکن جب وہ کوفے سے نکلے تھے نا تو ایک مرتبہ ایک واقعہ جو ہے وہ کربلا میں ہوا. ایک واقعہ کربلا میں ہوا. یہاں برید نے دق الباب کیا بن حبیب کے گھر پر. وہاں حسین ایک برنامہ بنا رہے تھے. امام کے پاس 12 پرچم تھے.
ایک مرتبہ سبھی کو وہ 12 پرچم میں سے 11 پرچم کو تقسیم کر دیا, ایک پرچم کو باقی رکھا. یہ تمہارا پرچم ہے, یہ تمہارا پرچم ہے, یہ تمہارا پرچم ہے. 12 میں سے 11 کو تقسیم کر لیا, ایک پرچم کو کسی کو نہ دیا. ایک صحابی آتا ہے, مولا ایک پرچم باقی ہے, مجھے شرف دے دیجئے. کہتے نہیں, تم بہت نیک ہو, تمہارا انجام اچھا ہے, لیکن یہ پرچم کسی اور کے لیے ہے. ارے میرا مہمان آنے والا ہے کوفہ سے. اس وقت تو سمجھ میں نہ آیا, مگر سویرے کے وقت جب حبیب آئے سب سمجھ گئے, ارے پرچم کو اٹھانے والا آ گیا. ایک نعرے تکبیر, خوشی کی لہر, یہ آواز زینب کے کانوں میں پڑی. فضا کو بلایا. ارے فضا, آج تک تمام تکبیریں کی آواز عمر سعد کے لشکر سے آ رہی تھی, پہلی بار ہمارے لشکر میں خوشی کی لہر, کیا بات ہے. فضا جاتی ہے, کچھ دیر کے بعد آتی ہے, ارے بہت خوش ہے, چہرے پر مسکان ہے. زینب نے پوچھا فضا کیا بات ہے؟ کہتے بھائی آقا حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے, حبیب آیا ہے. اب دیکھیں بہت جلدی جلدی ایک مرتبہ پھر وہ رد بدل جو گفتگو وہ آپ کے ذہن میں ہے, مجھے آپ کو کسی اور منزل پر لے جانا ہے. دوسری محرم, تیسری محرم, چوتھی محرم, شب عاشور, روز عاشور. اب ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا ہے. ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے لیے, نماز خوف ہے نا, یہ نماز خوف کا جملہ عاشور کے دن پھر آپ سنیے گا. ایک مرتبہ نماز شروع کرنے والے تھے مولا کہ ایک شقی آتا ہے, کہتا ہے حسین نماز نہ پڑھو, نماز نہ پڑھو, تمہاری نماز قبول نہیں, تمہاری نماز قبول نہیں. ارے وارث سے صاحب نماز سے کہا جاتا ہے تمہاری نماز قبول نہیں. ایک مرتبہ حبیب سے برداشت نہیں ہوا, تلوار کو نکالا, جنگ کرنے لگا, جنگ کرنے لگے, اس کے ساتھ جنگ کرتے تھے. ایک مرتبہ ٹولی آئی, ایک مرتبہ ٹولی کیا, مولا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں جو ہے مولا کی نماز ختم ہوئی, وہاں حبیب ابن مظاہر زمین پر گرتے ہیں. ارے ایک مرتبہ مولا پہنچتے ہیں, ارے حبیب آخری رمقیں لے رہے, مولا نے کہا حبیب تم زمین پر ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ سر کو اٹھایا, اپنی زانوں پر رکھا, زانوں کا پر کیا رکھا, ایک مرتبہ مولا کو دیکھا, مسکرائے, ارے روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا, اس کے بعد بتاؤں. ارے لوگ اشکیا آئے, ایک مرتبہ جو ہے سر کو قلم کیا. اب حبیب کی شخصیت ایسی, سب چاہتے تھے میں حبیب کا سر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں. دو شخص آئے, دونوں میں بہت مشاجرہ ہوا, میں لے جاؤں گا سر, میں لے جاؤں. ارے حبیب کا سر ہے, حسین کے دوست کا سر ہے. حبیب کے جانے پر حسین نے کہا اب جو ہے میں شکستہ ہو گیا. ایک مرتبہ سر جو ہے وہ ایک نے لے گئے. اب سنیے واقعہ, یہ سر لے کے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے حبیب کا سر لیے, وہ جو ہے وہ پہنچا شام کے دربار. شام کے دربار کے باہر گیٹ کے اوپر دروازے پر بیٹھا ہے, اجازت مانگ رہا ہے کہ یزید اجازت دے تاکہ وارد ہو سکے. بس بیٹھا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ دور سے ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ سر کی طرف دیکھا جا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, دیکھا جا رہا, آنکھوں سے آنسو جاری. یہ شخص نے دیکھا اے نوجوان تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا میں یہ سر کو دیکھ کے رو رہا. کہتا سر کو دیکھ کے رو رہا, تو ہے کون, یہ سر تیرا کون ہے؟ کہتا یہ میرا بابا حبیب ابن مظاہر ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. ایک کام کر, دیکھ میرا بابا ہے, میرے بابا کا سر مجھے دے دے. ارے کیا بکواس کر رہا, مجھے تو جائزہ چاہیے یزید کے پاس. بہت گڑ گڑایا, ارے بیٹے نے بڑا گڑ گڑایا, مگر باپ کا سر نہ ملا. اب سنیے, یہ نوجوان ہے, بچہ نہیں ہے, اپنے باپ کو دیکھا کٹا سر, آنکھوں سے آنسو. ارے میرے بابا کا سر مجھے دے دے, نہیں دیا گیا. مگر ہائے سکینہ, ارے زندان شام میں بابا کے سر کا مطالبہ کیا, فی الفور لایا گیا. ارے یہ نوجوان نہیں, 3 سالہ بچی ہے, باپ کا کٹا سر ہے, ہاتھ میں لیتی ہے, اے بابا. ارے بین شروع کرتی ہے, نوحہ شروع کرتی ہے, اے بابا کس نے تیری گردن کے رگوں کو کاٹا, اے بابا کس نے تیرے گلے کو جسم سے جدا
جدا کیا. اے بابا اس کمسنی میں کس نے مجھے یتیم کیا؟ ارے بابا تیری تو داڑھی تیرے خون سے رنگی ہے. اے کاش میں زندہ نہ ہوتی تیرے کٹے ہوئے سر کو دیکھ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا ولعنة الله على القوم الظالمين. معتصم حسن. امت نے مار ڈالا فرزند پیغمبر کو. 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 امت نے مار ڈالا. بازار دکھایا ہے زہرا تیری دختر کو. امت نے مار ڈالا فرزند پیغمبر کو. امت نے مار ڈالا. شبیر بول زینب جی بھر کے دیکھ لینا تصویر مصطفیٰ کو. کڑی الجواک بر کو. امت نے مار ڈالا فرزند پیغمبر کو. امت نے مار ڈالا. غازی کا سر کٹا تو آواز آئی ظالم. شبیر کے برابر رکھنا نہ میرے سر کو. امت نے مار ڈالا فرزند پیغمبر کو. امت نے مار ڈالا. پیکان کے مقابل بے خوف خطر جانا. خانوں میں وسیلت کی مانے علی اصغر کو. امت نے مار ڈالا فرزند پیغمبر کو. امت نے مار ڈالا. رخسار سکینہ کیوں خون رنگ ہو گئے. کہتی رہی سکینہ روگے کوئی شمر کو. امت نے مار ڈالا فرزند پیغمبر کو. امت نے مار ڈالا. بیٹوں پہ روئی زینب ہرگز نہ کربلا میں. قد آفری ہے حیدر تیرے صبر کو. امت نے مار ڈالا فرزند پیغمبر کو. امت نے مار ڈالا. وہ شام غریبہ تھی ہاتھوں میں لے کے پانی. روتی رہی سکینہ بھائی علی اصغر کو. امت نے مار ڈالا فرزند پیغمبر کو.
मार डाला, फर्जंद पैगंबर को उम्मत ने मार डाला। चांद मुहर्रम का नजर आ गया, चांद मुहर्रम का नजर आ गया, बस गई करबो बला, बस गई करबो बला। हाय गजब हो गया, 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 हाय गजब हो गया। फातिमा ज़हरा का भरा घर लुटा, कट गया शबीर का सूखा गला। हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। फातिमा ज़हरा का भरा घर लुटा, कट गया शबीर का सूखा गला। मोमिनो वीरान मदीना हुआ, हो गई आबाद मगर करबला। मोमिनो वीरान मदीना हुआ, हो गई आबाद मगर करबला। रोते हैं मरकद में रसूले खुदा से, रोते हैं मरकद में रसूले खुदा, कट गया शबीर का सूखा गला। हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। फातिमा ज़हरा का भरा घर लुटा, कट गया शबीर का सूखा गला। हाय वो आशूर वो करबो बला, भूल न पाएंगे ये अहले अज़ा। हाय वो आशूर वो करबो बला, भूल न पाएंगे ये अहले अज़ा। आले मोहम्मद पे थी कैसी जफा, आले मोहम्मद पे थी कैसी जफा, कट गया शबीर का सूखा गला। हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। फातिमा ज़हरा का भरा घर लुटा, कट गया शबीर का सूखा गला। हो गई परदेश में बर्बादियां, बहन ये करती रही शहजादियां। हो गई परदेश में बर्बादियां, बहन ये करती रही शहजादियां। शाम तलक जाएंगे हम बेरिदार से, शाम तलक जाएंगे हम बेरिदार, कट गया शबीर का सूखा गला। हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। फातिमा ज़हरा का भरा घर लुटा, कट गया शबीर का सूखा गला। जब हुए अब्बास के बाजू कलाम, हो गए बेआसरा अहले हराम। जब हुए अब्बास के बाजू कलाम, हो गए बेआसरा अहले हराम। छीनी गई पाक सरों से रिदा से, छीनी गई पाक सरों से रिदा, कट गया शबीर का सूखा गला। हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। फातिमा ज़हरा का भरा घर लुटा, कट गया शबीर का सूखा गला। सामने दरिया यूं ही बहता रहा, कुनबा मोहम्मद का तड़पता रहा। सामने दरिया यूं ही बहता रहा, कुनबा मोहम्मद का तड़पता रहा। तीन शब रोज न पानी मिला, तीन शब रोज न पानी मिला, कट गया शबीर का सूखा गला। हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। फातिमा ज़हरा का भरा घर लुटा, कट गया शबीर का सूखा गला। बह गया जब खाक पे शेका लहू, गूंज रही थी ये सदा चार सू। बह गया जब खाक पे शेका लहू, गूंज रही थी
کرتی تھی فریاد یہ خاک شفا، کرتی تھی فریاد یہ خاک شفا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو، رونے دیا خدا نے نہ آمد کے سامنے، ہرنی کا بچہ دے کے منایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو، رونے دیا خدا نے نہ احمد کے سامنے، ہرنی کا بچہ دے کے منایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو، ایسے خدا کے پیاروں کو بس کوفیوں نے بدر کا داغ دے کے رلایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو، عابد نے وقت دفن کے شان ہلا ہلا اپنا تمام حال سنایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو، کس گھر میں یوم گھر سے نکالے ہزار حیف، کیا دپ میں لعینوں نے جلایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو، کیا کیا جفا و ظلم کیے ہیں ہزار حیف، خط لکھ کے کربلا میں بلایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو، شمرے لئی کی ساری جفا یہ بیان کی، روکے نشان توک دکھایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، سجائے ظالموں نے ستایا حسین کو، بلوا کے پانی تک نہ پلایا حسین کو، لوٹ گیا مدینہ یا ساکن المدینہ، قتلا ہوئے حسین یا ساکن المدینہ، قتلا ہوئے حسین یا ساکن المدینہ، لوٹ گیا مدینہ یا ساکن المدینہ، فاطمہ زہرا کا لال رن میں ہوا پائے مال، چلبا سے سوئے جینا یا ساکن المدینہ، قتلا ہوئے حسین یا ساکن المدینہ، قتلا ہوئے حسین یا ساکن المدینہ، لوٹ گیا مدینہ یا ساکن المدینہ، اکبر و اصغر جالا، قاسم حسن جالا، خالی ہوا مدینہ یا ساکن المدینہ، قتلا ہوئے حسین یا ساکن المدینہ، قتلا ہوئے حسین یا ساکن المدینہ، لوٹ گیا مدینہ یا ساکن المدینہ، بنو کا ارما لوٹا، شکل نبی جلوہ سا، سینے پہ کاشر سینہ یا ساکن المدینہ، قتلا ہوئے حسین یا ساکن المدینہ، قتلا ہوئے حسین یا ساکن المدینہ، لوٹ گیا مدینہ یا ساکن المدینہ، حضرت عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے، کھائے ہے گرز و سینہ
ساکن المدینہ مدینہ شام کے زندان میں قید کی حالات میں چل بسی ہے سکینہ یا ساکن المدینہ قتلہ ہوئے حسینہ یا ساکن المدینہ قتلہ ہوئے حسینہ یا ساکن المدینہ نادے علی علی یا علی نادے علی بادشاہ جن و بشر یا علی صاحب شمشیر دوسر یا علی زوج بطول عذرا یا علی یاور محبوب خدا یا علی بادشاہ جن و بشر یا علی نادے علی علی یا علی زوج بطول عذرا یا علی آپ کا جنگل میں لوٹا سارا گھر صاحب شمشیر دوسر یا علی حسین امام مظلوم وویلا آیت بدشت کربلا وویلا شب جناب فاطمہ وویلا حسین قاتل الابرا وویلا عباس عالم درم چشد وویلا اصغر شیر خارم چشد وویلا شب جناب فاطمہ وویلا حسین امام مقتول وویلا یا حسین یا حسین یا حسین محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد سورة المباركة الفاتحة. بسم الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبو الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس الرضا المجتبى الراضي بالقدر والقضاء مولانا ومولى الكونين السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الأسر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته.